حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ اکبر حضرت نظام الدین اولیاء کو وجودن سے رخصت کرتے وقت وہی نصیحت کی تھی جو کچھ عرصے پہلے سیدی مولا کو کی جا چکی تھی۔ درویشوں کے لیے بادشاہوں اور اہل ثروت کی قربت ہلاکت اور بربادی کا باعث ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے پیر و مرشد کی اس نصیحت کو آخری سانس تک فراموش نہیں کیا اور سلاطین وقت سے اس طرح دور رہے جیسے کوئی شخص بھڑکتی ہوئی آگ سے دامن بچاتا ہے۔ حضرت محبوب الہی اس وقت دہلی میں موجود تھے جب ارکلی خان کے مست ہاتھی نے سیدی مولا کو رون ڈالا تھا۔ اس المناک واقعے کی خبر سن کر حضرت نظام الدین اولیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں فرمایا، کاش سیدی مولا میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید کی نصیحت کو یاد رکھتے۔ بعض روایتوں کے مطابق قتل سے پہلے سیدی مولا کو بھی حضرت بابا فرید کی نصیحت یاد آئی تھی، مگر اس پر عمل کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ الغرض علاؤ الدین خلجی نے تخت نشین ہوتے ہی پہلی چال یہ چلی کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب مرید حضرت امیر خسرو کو اپنا مصاحب خاص بنا لیا۔ علاؤ الدین خلجی نہایت ذہین اور مدبر حکمران تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پورا دہلی حضرت نظام الدین اولیاء کی عقیدت اور محبت کا اسیر ہے اور حضرت محبوب الہی اپنے تمام مریدوں میں حضرت امیر خسرو کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نہایت سختی کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر عمل پیرا تھے۔ کسی امیر کے یہاں جانا تو بہت بڑی بات ہے، حضرت محبوب الہی تو یہ بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی صاحب اقتدار آپ کی خانقاہ میں داخل ہو۔ علاؤ الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء کے مزاج سے بخوبی واقف تھا، اس لیے فرما روائے ہند نے بڑی ہوشیاری سے حضرت امیر خسرو کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے پیر و مرشد سے سلطان کی ملاقات کروا دیں۔ پھر ایک دن جب حضرت امیر خسرو نے پیر و مرشد سے اس واقعے اور اپنے وعدے کا ذکر کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کسی قدر ناگوار لہجے میں فرمایا، خسرو کیا تم میرے مزاج سے واقف نہیں ہو؟ حضرت امیر خسرو جیسے جانباز عاشق کے لیے پیر و مرشد کا یہ اشارہ ہی کافی تھا۔ بے تابانہ اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت محبوب الہی کے قدموں میں لپٹ کر گریہ وزاری کرنے لگے، سیدی بس اس بار اپنے غلام کو معاف فرما دیں، آئندہ کبھی ایسی کوتاہی سرزد نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ جلال میں حضرت امیر خسرو کو یہ خاص رعایت حاصل تھی کہ آپ کسی بھی وقت پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو سکتے تھے۔ حضرت محبوب الہی کا معمول یہ تھا کہ جب عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے تو پھر کوئی بھی مرید اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت امیر خسرو واحد مرید تھے جو اس شرط سے مستثنا تھے، آپ جب چاہتے حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اس تنبیہ کے بعد حضرت امیر خسرو نے سلطان علاؤ الدین خلجی سے صاف صاف کہہ دیا، مجھے اپنی اس عہد شکنی پر ندامت ہے، میں پیر و مرشد سے آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتا۔ اپنے درباری شاعر اور مصاحب خاص حضرت امیر خسرو کی بات سن کر سلطان علاؤ الدین خلجی کے چہرے پر شاہانہ غرور کا رنگ ابھر آیا اور اس نے سخت تنبیہ آمیز لہجے میں کہا، خسرو میں اس ملک کا حاکم اعلیٰ ہوں اور تم فرمان سلطانی کے تابع ہو۔ حضرت امیر خسرو علاؤ الدین خلجی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کا مفہوم خوب سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے کسی جھجک کے بغیر جواب دیتے ہوئے کہا، سلطان کی نافرمانی کی کم از کم سزا یہ ہو سکتی ہے کہ خادم اس منصب خاص کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ فوراً شہنشاہ کی خدمت میں اپنا استعفیٰ پیش کر دے۔ حضرت امیر خسرو کے اس جواب سے فرما روائے ہندوستان مطمئن نہ ہو سکا، بلکہ اس کے ماتھے پر ابھری ہوئی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ خسرو تمہارے استعفے سے بگڑی ہوئی بات نہیں بنے گی، اب تم خود ہی اپنے طور پر اندازہ کر لو کہ اس نافرمانی کی زیادہ سے زیادہ کیا سزا ہو سکتی ہے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کی گفتگو کا مفہوم مکمل طور پر واضح ہو چکا تھا، مگر حضرت امیر خسرو کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ آپ نے آداب سلطانی کا لحاظ رکھتے ہوئے نرم مگر بے باکانہ لہجے میں کہا، اس نافرمانی کی سزا کئی رنگ میں ظاہر ہو سکتی ہے، میری جائیداد اور املاک ضبط کر کے مجھے ہندوستان بدر
کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنی نافرمانی کی ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امیر خسرو کے تیور دیکھ کر سلطان علاؤالدین خلجی کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ خسرو شاعرانہ تخیل اور زندگی کے حقائق میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت امیر خسرو نے اسی بے نیازی کے انداز میں فرمایا، میری شاعری، ادب اور موسیقی سب ثانوی چیزیں ہیں۔ میں اول و آخر محبوب الہی کا غلام ہوں اور اس غلامی کو بچانے کے لیے صرف جاہ و منصب ہی نہیں، اپنی زندگی بھی قربان کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر فارسی کا مایہ ناز شاعر، جرأت مند سالار اور ستار کے علاوہ ہندوستانی موسیقی میں کئی رنگوں کا موجد چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر مختصر سکوت کے بعد انتہائی باوقار لہجے میں دوبارہ والی ہند سے مخاطب ہوا۔ سلطان ناخوش ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ میری دنیا خراب ہو جائے گی جو چند روزہ ہے، لیکن اگر پیر و مرشد ناراض ہو گئے تو آخرت خراب ہو جائے گی جو کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ حضرت امیر خسرو کا جواب سن کر سلطان علاؤالدین خلجی مزید کچھ نہ کہہ سکا مگر شہنشاہیت کا بھرم رکھنے کے لیے منہ پھیر لیا اور ہاتھ کے اشارے سے حضرت امیر خسرو کو کمرے سے چلے جانے کا حکم دیا۔ مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ کے الفاظ یہ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو کے بعد ایسے جامع الصفات انسان اور نابغہ روزگار شخص خاک ہندوستان سے دوبارہ نہیں اٹھا۔ عظیم صوفی، عظیم شاعر، ادیب، عظیم سپہ سالار اور عظیم موسیقار۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد سلطان علاؤالدین خلجی نے حضرت نظام الدین اولیاء کے نام مختصر خط تحریر کیا۔ اگر یہ ملاقات رضامندی اور خوشی سے نہیں ہو سکتی تو جان لیں کہ فرما روائے ہندوستان معذور نہیں ہے کہ وہ ہماری خانقاہ میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ ایک مبہم اشارہ تھا کہ سلطان علاؤالدین خلجی حضرت محبوب الہی کی مرضی کے بغیر بھی اپنے ارادے پر عمل کر سکتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے حاکم وقت کا خط پڑھا اور پھر جواب میں جو کچھ لکھا وہ صوفیاء کرام کی طویل تاریخ کے چند روشن ابواب سے ایک سنہری ورق ہے۔ حضرت محبوب الہی نے سلطان علاؤالدین خلجی کو تحریر فرمایا، والی ہندوستان کو یہ بھی حقیقت جان لینی چاہیے کہ اس فقیر کے گھر کے دو دروازے ہیں۔ اگر سلطان ایک دروازے سے داخل ہوگا تو فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا، اور اگر درویش کو زیادہ تنگ کیا گیا تو وہ ہندوستان کی حدود سے ہی نکل جائے گا، کیونکہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ خط پڑھ کر سلطان علاؤالدین خلجی جیسے باجبروت حکمران پر کچھ دیر کے لیے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ اس نے آج تک کسی درویش کی بے نیازی کا یہ انداز نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب فرما روائے ہندوستان کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو اس نے حضرت امیر خسرو کو خلوت میں طلب کیا اور آپ کے سامنے حضرت محبوب الہی کا نامہ مبارک رکھ دیا اور سوالیہ نظروں سے اپنے مصائب خاص کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت امیر خسرو نے پیر و مرشد کی تحریر دیکھی تو آپ کے چہرے پر عقیدت کا رنگ ابھر آیا۔ پھر آپ نے جوش مسرت و اضطراب میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مکتوب گرامی کو 3 بار بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا۔ پھر ایک ایک لفظ کو باغور پڑھا اور والی ہندوستان سے مخاطب ہو کر بولے، واللہ میرے پیر و مرشد ایسے ہی ہیں، وہ حق تعالیٰ کے سوا کسی مادی طاقت کے سامنے خم نہیں ہوتے۔ اگر سلطان معظم نے زیادہ پریشان کیا تو میرے مخدوم ہندوستان چھوڑ کر کسی اور مقام پر تشریف لے جائیں گے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت محبوب الہی میرے پیر و مرشد ہیں، خدا نخواستہ مخدوم یہ ملک چھوڑ کر کہیں چلے گئے تو اہلیان ہند کے لیے وہ بہت منحوس اور صحت ترین دن ہوگا۔ بیچارے جاہل عوام تو عدم آگہی اور بے خبری کا شکار ہیں، مگر جو عالم اور باخبر ہیں انہیں بھی اس حقیقت کی خبر نہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی ذات گرامی سے کتنی برکتیں اور سعادتیں وابستہ ہیں۔ خسرو، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ ہندوستان چھوڑ کر نہ جائیں۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ اب اس کے طرز گفتگو سے شاہانہ رعونت رخصت ہو چکی تھی۔ خسرو، اب تم ہی اپنے پیر و مرشد کو روک سکتے ہو۔ میں تو حضرت شیخ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہونا چاہتا تھا کہ اپنی سلامتی اور اقتدار کی ترقی کے لیے دعا کرا سکوں۔ پھر حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے علاؤالدین خلجی کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، جب تک تمہارا سلطان اپنے وعدے پر قائم رہے گا یہ فقیر بھی اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور جس روز اس نے عہد شکنی کی اسی دن وہ خود بخود میرے حلقہ دعا سے دور ہو جائے گا۔
وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے 20 سال تک حضرت نظام الدین اولیاء کی دعاؤں کے زیر اثر نہایت کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ سلطان کی فوجی فتوحات میں راجستھان کے مشہور قلعے چتور کی تسخیر ہے۔ یہ قلعہ اپنی مضبوطی کے باعث ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ سلطان علاؤالدین خلجی ہندوستان کا پہلا مسلم حکمران ہے جس نے سخت ناسازگار موسم کے باوجود مسلسل 8 ماہ تک چتور کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے پوری زندگی میں 84 چھوٹی بڑی جنگیں لڑی۔ ان تمام خونی معرکوں میں بعض جنگیں تو اس قدر ہولناک تھیں کہ ان میں فرما روائے ہندوستان کی شکست صاف نظر آ رہی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر علاؤالدین خلجی کی فوج نے فتح حاصل کی اور یہ ناقابل یقین کامیابیاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔